मांगा था 8,000 रुपया। मैं बोला कि 2,10,000 दूंगा, आ जाना अपना बात है। ठीक है जो अब आप मान लिया कि हीरो होंडा बाइक को अपना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। इसको जो तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकुल उम्मम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु इला क़िस्अतिहा इला आखिरिल हदीस। وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دؤلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو تمام کائنات کے سردار ہیں۔ دیکھیے جلسہ تو آپ کا اختتام پذیر ہو چکا ہے، اب 12:45 ہونے کو ہے۔ انسان کے جسم کا بھی اپنا ایک حق ہوتا ہے، اور وقت ایک بڑا خوبصورت ظالم ہے جو اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ آدمی لاکھ جاگنے کی کوشش کرتا رہے، آدمی لاکھ جاگنے کی کوشش کرتا رہے مگر نیند اسے اپنے آغوش میں تک پہنچ لیتی ہے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے شروع میں کہا گیا تھا کہ آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹہ بات کرنی ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ میری بہت بری عادت یہ ہے کہ میں 11 بجے سے پہلے بولتا ہوں، میری آواز بیٹھنے لگتی ہے، لیکن شاید پتہ نہ پروگرام کا کیا شیڈول بن سکا، مجھے نہیں اندازہ ہو سکا۔ اب 12:45 ہونے کو ہے، ایسے وقت میں پورا مجمع جا چکا ہے، اور جو خاص لوگ ہیں الحمدللہ یہ بچے ہوئے ہیں، لیکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے۔ ساتھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو میں کیا سمجھتا ہوں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جانے میں ان کو دور ہو رہا ہوگا تو پڑ گئے ہوں گے کہ دیکھیں کیا کرنا ہے، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں، ایک دودھ کا ایک بڑا سا بھگونا ہوتا ہے، بڑی سی دیگچی ہوتی ہے، اور اس میں ایک مرتبہ چھالی آ جاتی ہے۔ جب دودھ گرم کر دیا جائے، ابال دیا جائے تو اس میں ایک چھالی آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی، ملائی بولتے ہیں جس کو۔ پھر وہ ملائی اصل دودھ سے کم ہوتی ہے۔ اگر ایک بڑا بھگونا ہو، بڑی دیگچی ہو، تو اس میں سے ملائی تھوڑی سی نکلتی ہے۔ پھر اس تھوڑی سی ملائی کو توڑ لیا جائے تو توڑنے کے بعد تھوڑا سا اور لسے ٹائپ کا مسکا نکلتا ہے، اور پھر اسے جب پکایا جائے تو اس سے بھی کم مقدار میں گھی نکل کر آتا ہے، ذرا سا گھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہلے مجمع وہاں تک بھرا ہوا تھا، یہ دودھ کی کڑاہ تھی، اس میں سے تھوڑا بچ گیا پہلے ملائی کی شکل میں، پھر اس کے بعد تھوڑا اس میں سے بھی کھسک کے مٹھے کی شکل میں باہر ہو گیا۔ اب آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھی ہے، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو حضرات دور ہیں ذرا قریب آ جائیں گے۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے نکلتا ہے اور سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ دونوں میں ڈسٹینس بنا کر رکھا جاتا ہے، بولنے والوں میں اور سننے والوں میں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی 6 انچ کا کوئی جوتا یا کوئی چپل بولنے والے پر آ جائے، جیسے کہ کئی سارے لیڈروں پر چپل آئے۔ نہیں، یہاں تو معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا ہے، یہاں سینے سے علم نکلتا ہے اور سینے میں جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، حضرت جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد مجھے پکڑ کر اپنے سینے سے زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہونے لگی۔ اس نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، اے محمد پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ اپنے سینے سے مجھے لگایا اور پھر زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہونے لگی۔ اس نے چھوڑ دیا، کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، پوری طاقت سے دبایا، تکلیف میرے برداشت سے باہر ہونے لگی۔ اس نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، تو میری زبان سے جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے ساتھ جاگیں گے، بولیں گے تو میں بولوں گا، اکیلے تو نہیں بولوں گا۔
یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری طاقت سے چیخ رہا ہو، دوسرا آدمی خاموش سن رہا ہو. اس لیے میں بولوں گا تو آپ کو بھی بولوں گا کہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلتا ہے؟ سینے سے نکلتا ہے. اور کہاں منتقل ہوتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ سینے میں جاتا ہے. اس لیے ابھی بھی جو ہمارے بھائی آج ادھر تھوڑا بیٹھے ہوئے ذرا میرے قریب آ جائیں. یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو جھلاؤں گا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. بڑی مشکل سے 20 سے 25 منٹ بہت ہو گیا. اگر آپ حضرات کہیں گے تو 5 منٹ اور بڑھا لیا جائے گا، لیکن یہ اس ٹائم کی بات ہوگی. ابھی 20 منٹ بہت سمجھ لیں. ایک بات یہ بتا دوں کہ عموماً جو مجمع خالی ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ جلسہ سنتے ہیں ذہنی تفریح کے لیے، ذہنی انٹرٹینمنٹ کے لیے. ہر چیز میں آج ہم لوگ موڈیفائی ہو گئے، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. اشتہار میں بڑا سا نام ہوتا ہے، فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو پبلک جوک در جوک آ رہی ہے کہ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں معلوم ہوا کہ اتفاق سے فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آنا اور سننا نہیں ہوا. اگر ایسا سننا ہے کہ مفتی شاکر صاحب کو، مولانا شاکر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں، چلو بھائی حیدرآباد سے آ رہے ہیں اور راستے میں معلوم ہوا کہ شاکر صاحب نہیں آ رہے، واپس چلے جا رہے ہیں، تو آپ اگر شاکر صاحب آئے بھی اور تو بھی آپ آئے تو آپ کا آنا بیکار ہو گیا. اس لیے کہ میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہے، کوئی دوسرا کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. اگر نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا کوئی عالم یہاں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کا سب سے معتبر ترین آدمی ہے، چاہے وہ شاکر بات کر رہا ہو یا دنیا کا کوئی آدمی دوسرا بات کر رہا ہو. اس لیے آج سے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں، کسی اجتماع میں اگر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر جائیں گے، کسی عالم، کسی مولانا، کسی شاعر، کسی ناطق کی بنیاد پر قطعاً نہیں جائیں گے. بنائیں گے انشاءاللہ ایسا ذہن. اچھا چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کی جاتی ہو تو ہمارے لیے کتنی محترم ہے اس کو سمجھیں. ہم جلسہ روزانہ سنتے ہیں، بیانات اکثر سنتے رہتے ہیں، اور آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں بیان کی دکان ہے، جب جی چاہت بیان نکالنا سن لیا. لیکن کیا ہماری زندگی میں اسے تبدیلی آتی ہے؟ ہمارے روز و شب بدلتے ہیں؟ ہمارے اخلاق پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ میں کہوں گا کہ نہیں. وجہ صاف ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات تو سنتے ہیں مگر اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا یقین حضور پر صرف ابو جہل کی طرح ہے تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہ ہمارا یقین حضور کے اوپر کیا صرف ابو جہل کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں 100 بار معافی چاہوں گا میرے ایمان والوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جانے والے ہیں. ادھر خانہ کعبہ کے اندر ابو جہل نے اپنے گرگوں کو لے کر میٹنگ لگائی ہے. سب لوگ مل کر مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، محمد نے تو پورے مکے والوں کے سکون کو غالب کر دیا ہے، محمد نے تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے. لہٰذا سب لوگ مل کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کرو. سب لوگ ابو جہل کو جوش دلاتا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو آج محمد کو خانہ کعبہ میں آنے دو، آج میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، آج محمد کا یہی خاتمہ کر دوں گا. اسے معلوم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے، آنے کے بعد نماز ادا فرمائیں گے. کہا آنے دو محمد کو. جب وہ نماز کے سجدے میں جائے گا ایک بڑا سا پتھر لا کر رکھ لیا کہ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اس پتھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دوں گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، اسلام کے چراغ کو بجھا دوں گا. یہ مشورہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں. آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے ہیں. ابو جہل کو اس کے لوگ تاؤ دلاتے ہیں، غصہ دلواتے ہیں. وہ پتھر اٹھا لیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس پتھر کو دے مارے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے. کہ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹتا ہے، پتھر پیچھے گر جاتا ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ابو الحکم، ڈر گئے کیا قبیلہ بنو ہاشم سے ڈر گئے؟ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ محمد کے بدلے میں تمہیں لوگ قتل کر ڈالیں گے، اس کا بدلہ اور اس کا انتقام تم سے لیں گے؟ اس نے کہا نہیں. جوش میں پھر کھڑا ہوا، پھر اس نے پتھر اٹھایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس نے دوسری مرتبہ مارنے کی کوشش کی، پھر گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹا. اس طرح 3 مرتبہ کیا، وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا اور اس سے یہ کام ہو نہ سکا. اس کے ساتھیوں نے اسے غیرت دلائی کہ بڑا
لمبا چھوڑ رہا تھا کہ محمد کو شہید کر دوں گا، محمد کو قتل کر دوں گا، محمد کی جان لے لوں گا، اور ابھی اتنا اچھا موقع تھا، محمد سجدے میں پڑا تھا، سر زمین پہ تھا، تیرے ہاتھ میں پتھر تھا، اس کی جان نہ لے سکا، جان بچا کر بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے نبی کو معاملہ ایسا نہیں ہے، میں ڈرا نہیں، میں گھبرایا نہیں، میں مکے والوں سے نہیں ڈرتا، میں ابو ہاشم اور کہتے ہیں قبیلہ ہاشم کے انتقام اور بدلے سے نہیں ڈرتا، بلکہ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب میں پتھر لے کر محمد کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس کے سر کو کچل ڈالوں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اور محمد کے درمیان میں آگ کا ایک انگارہ ہے جو گہرائی تک جا رہا ہے، اگر میں ایک لمحے بھی آگے بڑھوں گا، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا، اس آگ کے گڑھے میں گر جاؤں گا، اور اس آگ کی لپٹیں اتنی تیز اوپر آ رہی تھی کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹتا تو وہ آگ کی لپٹ مجھے لے کر اندر چلی جاتا۔ کہا ابو جہل کہ تیرا کیا ماننا ہے؟ کیا محمد نبی ہے؟ کہا کہ نبی ہے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سچا ہے، مگر میں مانتا نہیں ہوں اس کو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اگر اپنے ایمان والوں سے پوچھوں کہ کیا ہمارا ایمان ابو جہل کی طرح نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، نوجوان ہم جانتے ہیں کہ غیر عورتوں پر نظر ڈالنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ دوسروں پر ظلم کرنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں نماز نہ پڑھنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، ہم جانتے ہیں حج نہ کرنا حرام ہے اگر اللہ نے اطاعت دی ہو تو، لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دوسروں پر ظلم نہیں کرتے؟ ابو جہل بھی حضور کو مانتا تھا مگر حضور کی نہیں مانتا تھا۔ ہم بھی آج حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا ہمارا ایمان ابو جہل کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے؟ اور سنیے، ابھی ہمارے بھائی بہنیں ادھر ہیں، ان سے کہوں گا کہ میں 2-3-4 منٹ آپ کی طرف بھی آؤں گا، یعنی آپ سے بھی بات چیت کروں گا، لہٰذا آپ بھی تشریف رکھیں۔ اور سنیے، ابو جہل جب جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اس کے ایک رفیق نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل، ابو الحکم، تم محمد کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہو، ایک بات بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں محمد کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے جو جواب دیا تاریخ کے اندر اس کو سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں محمد سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی جان کا پیاسا ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں محمد سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اپنی زندگی میں محمد سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کیا ہمارا ایمان ابو جہل کے ایمان کی طرح نہیں ہے؟ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے ہیں، لیکن کیا حضور کی کوئی ایک بات مانتے ہیں؟ کوئی ایک بات بالکل تیار نہیں ہے۔ شادی کا زمانہ آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، ایسے طریقے سے شادی کرو جیسے میں نے کی، میں نے اپنی بیٹیوں کی، میں نے اپنے صحابہ کی، مگر مسلمان ایسے شادی کرتا ہے جیسے کوئی ہندو بادشاہ کر رہا ہو، ناچتا الگ ہے، گاتا الگ ہے، اور 1.5 لاکھ کا چیک لیتا الگ ہے، لیتا نہیں لیتا ہے، اوپر سے گاڑی لیتا الگ ہے، اور اتفاق سے کوئی ذرا بیچارہ اچھا آدمی ہو، شریف آدمی ہو، اپنی زبان سے نہ کہہ سکے تو جو بچولیا ہوتا ہے، جو اغوا بولتے ہیں جس کو رشتہ لگانے والا، اس کو دھیرے سے کہہ دیتا ہے کہ ذرا 1.5 لاکھ کا چیک پہلے دلوا دیجیے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ کو مانتے تو ہم ہیں مگر حضور کی نہیں مانتے، لہذا ہم میں اور ابو جہل میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف اس کا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، مگر اگر عمل اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو ہمارا عمل تو ابو جہل کے عمل سے میچ کھا رہا ہے۔ ایمان والو، ہمارا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، حضور کی باتوں پر کیسا ہونا چاہیے اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ میں نے کہا تھا 20 منٹ 15 منٹ ہونے کو ہے، آپ لوگ اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بات چیت کروں گا، اور تھک جائیں گے تو میں بھی رک جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کیسا ہونا چاہیے کہ ایمان والے کا، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضور کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا حضرت ماریہ قبطیہ سے، جن کا نام ابراہیم ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ لوگ جاگے رہنے میں پوچھوں گا بیچ میں تو آپ کو فوراً جواب دینا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ یہ 4 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، انتقال ہو گئے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت ماریہ قبطیہ بہت غمگین اور مایوس بیٹھی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ماریہ بہت غمگین بیٹھی ہے، پوچھا اے ماریہ کیا بات ہے، بہت غمگین نظر آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم یاد آ رہا ہے، یعنی مجھے اپنے بیٹے کی لخت جگر کی یاد آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے میری مائیں بہنیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کا جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، 3-4 سال کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ وہ بچہ نظروں کے سامنے نہ رہے تو ڈھونڈنے لگتے کہ میرا بچہ کدھر چلا گیا۔ جو باپ کا دل سینے میں رکھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ چھوٹے بچے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کام پہ گیا ہوا ہے اور دھیان بچے پہ لگا ہوا ہے، بچہ ایسا بولتا ہے، ایسا چلتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، یہ چیزیں والدین کے ذہن میں چلتی رہتی ہے، اپنی محبت والدین اس بچے پہ نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ماریہ کیا معاملہ ہے، بہت غمگین نظر آ رہی ہو؟ حضرت ماریہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی ابراہیم نے میرا بیٹا میرا لخت جگر یاد آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ماریہ وہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اس میں غم کاہے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی اس لیے میں مایوس نہیں ہوں کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، بلکہ اس لیے میں مایوس ہوں کہ میری یہ خواہش تھی کہ ابراہیم بڑے ہوتے، میرا بیٹا بڑا ہوتا، آپ کے ساتھ جہاد میں جاتا، میرا بیٹا بڑا ہوتا، سنتوں پہ عمل کرتا، میرا بیٹا بڑا ہوتا، آپ کے دین کا پرچم پوری دنیا میں پھیلاتا، میرا بیٹا بڑا ہوتا، آپ کے دین کا پرچار پوری دنیا میں کرتا، میرا بیٹا بڑا ہوتا، دین کا داعی اور غازی بنتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتے۔ مگر قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ تو اگر یہ دیکھنا چاہے کہ تیرا بیٹا جنت میں حوروں کے گود میں کھیل رہا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اپنے بیٹے کو حوروں کی گود میں کھیلتا ہوا دکھا دے گا۔ ہم اور آپ رہتے، ہماری مائیں اور بہنیں رہتی، فوراً آنکھیں بند کر لیتی، کہتی اللہ کے نبی دکھائیے کہاں میرا بیٹا حوروں کے گود میں کھیل رہا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں، میرا گھر بار، میرے بچے، میری بیویاں اور کہتے ہیں میرے والدین قربان ہو جائے۔ اماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان اور یقین پر ارشاد فرماتے ہیں نہیں ہے میرے آقا اللہ کے نبی، نہیں میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی، اس لیے کہ اگر میری آنکھیں دیکھے تو غلط دیکھ سکتی ہے، میرے کان اگر سنے غلط سن سکتے ہیں، میں اگر بولوں تو غلط بول سکتی ہوں، اور دنیا کے کسی بھی آدمی سے سنوں اور کوئی بھی آدمی آ کر بتائے، کوئی بھی آدمی دیکھنے کی گواہی دے اے اللہ کے نبی وہ غلط ہو سکتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بچہ حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی آنکھوں سے بھی اگر دیکھیں تو غلط ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تو غلط، خاموش ہو جائے آپ کو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان اگر ہمارا ہوگا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہم روزانہ جلسہ سنتے ہیں، روزانہ بیانات سنتے ہیں، یوٹیوب کی دکان اپنے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ حضور کے فرمودات پہ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ ہمارا یقین ویسا ہے ہی نہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید، 6 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ یہ غلام نہیں تھے، یہ ایک خاندان، ایک قبیلے، ایک گاؤں سمجھیے۔ پہلے جو ایک قبیلہ ہوتا تھا وہ گاؤں کی شکل میں ایک جگہ بیٹھتا تھا، پھر وہاں سے پورا کا پورا اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا تھا، خانہ بدوش قبیلہ۔ حضرت زید 6 سال کے ہیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہے۔ حضرت زید کتنے سال کے ہیں؟ 6 سال کے بچے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 6 سال کے بچے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ ایک قافلے میں جا رہے تھے، اپنی ماں کے ساتھ ایک قافلے میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور سارا مال و متاع جتنا بھی سامان تھا سب لوٹ لیا گیا۔ اس زمانے میں جس طریقے سے آج کے زمانے میں بھیڑ اور بکری اور گائے بیچی جاتی ہے، ایسے ہی اس زمانے میں انسان بھی بیچے جاتے تھے، یعنی غلام پکڑ لیا جاتا تھا اور اس انسان کو دوسرے کے پاس بیچ دیا جاتا تھا، وہ اس کے پاس جانوروں کی طرح کام کیا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں انسان بھی بیچے جاتے تھے، جو جتنا خوبصورت یا جو جتنا طاقتور ہوتا تھا اس کی قیمت اتنی زیادہ لگائی جاتی تھی۔ لہٰذا وہ جو بچہ 6 سال کا تھا، بڑا خوبصورت بچہ، حضرت زید، ڈاکوؤں نے اس کو بھی سامان سمجھ کے لوٹ لیا اور اس کو لے جا کر مکے کے بازار میں بیچ دیا۔
इसे खरीदा किसने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई ने, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला ने, और वो उन्होंने खरीद के अपनी बहन को गिफ्ट दे दिया कि बहन आपके घर में कोई नहीं है, ये बच्चा रहेगा तो आपके लिए छोटी छोटी चीजें बाहर से ला के देगा, आपके काम करेगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की पहली बीवी है, उन्होंने ये बच्चा किसको दे दिया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया कि अल्लाह के नबी ये बच्चा आपके पास रहेगा, आपकी खिदमत करेगा, वजू का पानी लाएगा, छोटे मोटे काम करेगा। हजरत ज़ैद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आज हमारा मामला ये है कि हम कहते हैं कि सबसे पक्के आशिक और सच्चे आशिक हुजूर के हम हैं, और अगर मैं कह दूं कि आप तो आशिक रसूल नहीं है, आप तो गुस्ताखे रसूल है, तो गिरबान पकड़ लीजिएगा। मौलाना शाकिर साहब क्या बात करते हैं? हुजूर के लिए मैं जान कुर्बान करने को तैयार हूँ, हुजूर के लिए मैं खरबात कुर्बान करने को तैयार हूँ। बताता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे होती है और हुजूर से अपना ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किनकी गुलामी में आ गए? आप बोलते रहेंगे किनकी गुलामी में आ गए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गए। इधर उनके अब्बा जो कबीले के सरदार थे, वो चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। जहाँ जहाँ का सफर कर सकते हैं वहाँ सफर करते हैं, अपने बेटे को तलाश करते हैं। अरबी में अशार कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ तुम्हें तलाश करना है। पूरी दुनिया थक सकती है मगर मैं ढूंढते ढूंढते नहीं थकूंगा। जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं तब तक मैं चैन की नींद और चैन की सांसें नहीं लूंगा। मेरे बेटे, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि या तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा या मैं अपनी जान तुम्हारे ढूंढने में खत्म कर दूंगा। ऐसा ही एक मौका है, उनके कबीले के कुछ लोग हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा आते हैं, देखते हैं कि छोटा सा बच्चा हाजियों को पानी पिला रहा है, हाजियों की मदद कर रहा है, पहचान जाते हैं कि मेरे सरदार का बेटा है। लोगों से मालूम करते हैं कि बच्चा कौन है। लोग कहते हैं मक्के में एक शरीफ आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, ये उसका गुलाम है, इसीलिए इतनी शराफत के साथ लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है। ये मालूम करके वापस अपने कबीले जाते हैं, हादसा को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे सरदार आपका बेटा मिल गया है, आपका बेटा मिल गया है। कहाँ मिल गया है? कहा मक्के में एक रईस का गुलाम है, एक शरीफ का गुलाम है, एक अच्छे आदमी करीमुन नफ्स का गुलाम है। चलो हम लोग उससे दरखास्त करेंगे कि वो हमारे बेटे की कीमत लगाए और उस कीमत पर हम अपने बच्चे को खरीद कर आजाद कर लेंगे। महल्ले के अंदर, कबीले के अंदर चंदा इकट्ठा किया गया, जितना माल जमा हो सकता था उतना माल ले लिया गया और वो माल उठाकर कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन और कबीले के बड़े बड़े लोग यहाँ मक्का मुकर्रमा आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो शरीफ इब्ने शरीफ हैं। हमने आपके बारे में सुना है कि आप यतीमों के सर पे दस्त शफकत फेरते हैं, हमने सुना है आप बेवाओं के काम आते हैं, हमने सुना है आप भूखों को खाना खिलाते हैं, हमने सुना है आप नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, हमने सुना है आप मजलूमों की मदद करते हैं, हमने सुना है आप जालिम को जुल्म से रोक देते हैं, हमने सुना है कि आप टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। हम आपके सामने अपने बच्चे की आज़ादी की भीख मांगने के लिए आए हैं। हमारे पास जो कुछ भी रकम है आप हमारे बच्चे की कीमत लगाएं, हम उतनी रकम देने को तैयार हैं, उतना पैसा देने को तैयार है, हमारे बच्चे को आज़ाद कर दे। मेरा इकलौता बेटा है, होने वाला कबीले का सरदार है, आने वाले वक्त में कबीले का बादशाह बनेगा, आप इसे आज़ाद फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, कहा कि अच्छा ठीक है, पैसा अलग रखो, माल अलग रखो, दौलत अलग रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ज़ैद कहाँ है? कहा खाने काबा में है। कहा जाओ, ज़ैद अगर अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाना चाहे मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, ज़ैद आज़ाद है, उसे तुम लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर ज़ैद खुद न जाना चाहे मैं जबरदस्ती नहीं भेज सकता, जाओ ज़ैद मेरी तरफ से आज़ाद है, उसे कहो कि वह अगर अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो चला जाए। 6 साल का बच्चा है, उसे क्या चाहिए? बाप चाहिए, चाहिए ना? 6 साल का बच्चा है, क्या चाहिए? माँ चाहिए। 6 साल का बच्चा है, क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। 6 साल का बच्चा है, क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए। 6 साल का बच्चा है, क्या चाहिए? अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। 6 साल का बच्चा है, क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। यही तो चाहिए उसे। लेकिन क्या 6 साल का बच्चा गुलामी चाहेगा?
किसी का मजदूर बनना चाहेगा, किसी का काम करना चाहेगा? नहीं, 6 साल का बच्चा यही आज़ादी चाहेगा कि मुझे माँ मिले, मुझे भाई मिले, मेरा बाप मिले, मेरा रिश्तेदार मिले, मुझे खेलने का मौका मिले, अच्छे से अच्छा पहनने को कपड़ा मिले, अच्छे से अच्छा खाना मिले। लेकिन जब हज़रत ज़ैद के वालिद हारिसा भागते हुए आते हैं, खाने काबा में बेटे से कहते हैं, बेटा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, तेरे आका ने तुझे आज़ाद कर दिया है, चलो फौरन घर चलो, मेरा दिल बेताब हो रहा है, वहाँ तेरी माँ आंसू बहा रही है, तेरी बहन पलके बिछाए पड़ी है, पूरा का पूरा कबीला तेरा इंतजार कर रहा है, चलो बेटे फौरन कबीले चलो, तेरे आका ने तुझे आज़ाद कर दिया है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, मेरे आका ने मुझे जाने का हुक्म दिया है या मुझे इजाज़त दी है? कहा नहीं, तेरे ऊपर छोड़ दिया है कि ज़ैद अगर जाना चाहे तो जा सकता है, न जाना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता, कुर्बान जाइए, मैं 100 बार कुर्बान जाऊँ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इरशाद फरमाया, अब्बू जान ये सच है कि आपका दिल मोहब्बतों से मचल रहा है, अब्बू जान ये सच है कि माँ मेरी मोहब्बत में बेकरार हो रही है, अब्बू जान ये सच है कि मेरी बहनें पलके बिछाए खड़ी हैं, अब्बू जान ये सच है कि पूरा का पूरा कबीला मुझे कल सरदार बना लेगा, अब्बू जान ये सच है कि कल अगर मैं अपने कबीले को हुक्म दूं तो मेरा कबीला अंगारों से खेलने को तैयार हो जाएगा, अब्बू जान ये सच है कि अगर मैं हुक्म दूं तो मेरा पूरा का पूरा कबीला समुद्रों में कूद पड़ेगा, मगर खुदा की कसम अब्बू जान मैं आपकी मोहब्बत को कुर्बान कर सकता हूँ, अब्बू जान मैं माँ की मोहब्बत को कुर्बान कर सकता हूँ, अब्बू जान मैं बहन की मोहब्बत को कुर्बान कर सकता हूँ, अब्बू जान मैं कबीले की सरदारी और बादशाही को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कुर्बान नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज अगर एक काम आ जाए हमारे सामने, एक तरफ अल्लाह के नबी की सुन्नत हो, दूसरी तरफ हमारे सोसाइटी और माशरे का रिवाज और समाज हो, तो हम कहते हैं समाज क्या कहेगा? शर्म करो मुसलमानों, एक काम करते हुए कहते हो समाज क्या कहेगा? हमने ये नहीं सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहेगा। शादी का मौका आता है, मांझे की एक रस्म चलती है, नहीं चलती है? यहाँ मांझे की रस्म चलती है ना? मांझे की रस्म का बताइए इस्लाम में क्या जवाब है? उस मांझे की रस्म के नाम पर हजारों रुपया फजूल खर्च कर देता है, नहीं कर देते? उसे कहा जाए मस्जिद में चंदा हो रहा है, 10,000 रुपया दे दे तो नानी के साथ दादी भी मर जाएगी, उसी टाइम जान निकल जाएगी उसकी। लेकिन अगर कहा जाए कि मांझों की रस्म के ऊपर, हल्दी की रस्म के ऊपर 20,000 का खर्चा करो, सुकून से करेगा, नहीं है तो किसी से कर्ज लेकर करेगा। अफसोस है ईमान वालों, जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने के लिए कहा वहां पर खामोश बैठा रह गया, और मांझों की रस्म जिसकी कोई बुनियाद नहीं है इस्लाम के अंदर। एक तरफ समाज है, मांझे की रस्म नहीं करूंगा तो क्या कहेंगे लोग, और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमाने के इसका तो कोई रिवाज ही नहीं इस्लाम के अंदर। उस वक्त हम हुजूर को छोड़ देते हैं और महल्ले और माशरे को अपना लेते हैं। ईमान वालों, जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर ये यकीन और ईमान नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। जाने का निमाना माहौल बनाए, अगर जाने का माहौल बनाना हो तो 2 मिनट पहले बोले, मैं 2 मिनट में बात समेट दूंगा, इसलिए कि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है जबरदस्ती सुनवाने की। 1-2 बातें और, आइए एक बात और बताता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती, उसकी वजह है कि हम हुजूर की बात पर वैसा ईमान और यकीन नहीं रखते। अगर रखते होते तो जिंदगी में तब्दीली आती। उसको एक मिसाल से और क्लियर करूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जानते हैं आप लोग? जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, मुसलमानों के बादशाह बनाए गए। ये तो मालूम है, मालूम है। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर बनाए गए, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान बनाए गए, हजरत उस्मान के बाद हजरत अली बनाए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन है। गांव से एक आदमी आता है, कहां से आता है? गांव से एक आदमी आता है, आकर हजरत अली से सवाल करता है। क्या करता है? देखिए आप जागते रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। हजरत अली से सवाल करता है। क्या करता है? सवाल करता है। क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात पूछनी है। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात पूछनी है, आप सही बताइएगा, दिल का हाल बताएंगे आप। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन
بات اصل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی تھی جس رات میں آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی ہوگی، بہت بے چینی میں گزاری ہوگی آپ نے رات۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کس رات کی بات کر رہے ہو کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی ہوگی، بڑی بے چینی میں گزاری ہوگی ہم نے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا آیا تھا کہ پورے مکے والوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا اور یہ ایجنڈا پاس ہو گیا تھا کہ پورے مکے کا ایک ایک جوان ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کو گھیر لو، اور حضور جب اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہو تو سب لوگ مل کے اس پر حملہ کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ یہ مکہ میں ایک دن ہوا تھا ایسا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، حضور کے ہاتھ میں مٹی تھی اور حضور قرآن کریم کی آیت پڑھتے جاتے تھے، ان کے سروں پہ پھینکتے جاتے تھے اور ان کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے، کسی کو بھی نظر نہیں پڑی، سب اندھے ہو گئے۔ تو حضرت علی سے کیا پوچھا کہ وہ رات جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور نے آپ کو بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا کہ علی میرے پاس مکے والوں کی کچھ امانتیں ہیں، یہ امانت اپنے پاس رکھ لو اور کل امانت والوں کو اس کا سامان واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اے علی مرتضیٰ، اے امیر المومنین، اے اللہ کے نبی کے داماد، اے حسنین کے ابا، اے شیر خدا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ رات جس رات میں اللہ کے نبی نے آپ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا تھا اور آپ بھی یہ جانتے تھے کہ حضور کے کمرے کے باہر کفار مکہ نے اپنے جوان کھڑے کر رکھے ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور آج وہ حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں، حضور سوئے ہوئے رہیں گے، یہ آ کر ایک دم سے حملہ کر کے حضور کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں گے۔ آپ کو جب حضور نے اپنے بستر پہ سلایا ہوگا تو ڈر کے مارے رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں حضور کے بستر پہ سو رہا ہوں اور یہ کفار مکہ ایک دم سے ہمارے گھر میں گھسے اور حضور سمجھ کے ہمیں قتل کر دے، حضور سمجھ کے میری جان لے لے، حضور سمجھ کے میرا گلا کاٹ کر رکھ دے۔ اے اللہ کی شیر، اے حضرت علی، اے امیر المومنین، آپ بتائیں اس رات میں تو رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی، گھبراہٹ میں مبتلا رہے ہوں گے، رات بھر بے چینی میں کروٹیں بدلتے رہے ہوں گے، مگر قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں، او پوچھنے والے تو یہ کہتا ہے کہ اس رات میں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس رات میں جتنے سکون کی نیند مجھے آئی ایسی سکون کی نیند پوری زندگی کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو تم اپنے پاس رکھو اور کل امانت والوں کو اس کا سامان واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کفار مکہ کیا پورا عرب اور پورا عرب کیا پوری دنیا کی طاقت بھی اگر جمع ہو جائے تو مجھے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے مدینے جانے سے بھی نہیں روک سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے علی لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ میرے رفیقو، ہم روزانہ تقریر سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، مگر کیا ہمارا ایمان اور ہمارا یقین حضور کی ان باتوں پر اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا؟ آئیے میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں وہ ہیں جس آدمی کے اندر ہوگی وہ منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور وہ خیال کرتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، تب بھی اگر تین باتیں کسی کے اندر ہے تو وہ آدمی منافق ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ منافق ہے۔ منافق سمجھتے ہیں نا، اندر کفر رکھتا ہو اور زبان پہ ایمان رکھتا ہو، اندر سے مسلمان نہ ہو اور اوپر سے مسلمان ہو، یہ تو منافق اعتقادی ہے۔ ایک منافق وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیمبلز بتایا کہ یہ کام جو کرے گا یہ آدمی بھی منافق کی طرح ہے۔ اس میں سے ایک نمبر پر ایک بات حضور نے فرمایا اذا حدث کذبا، اذا حدث کذبا، جب یہ بات کرے گا تو جھوٹ کہے گا۔ اب یہ بات بتائیں کہ حضور کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے کہا جب انسان بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ آدمی منافق ہے، یعنی منافق کی پہچان اس کے اندر ہے۔
آج یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، 10-10 20-20 ہزار مجمع میں اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ میں نے اپنے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں کہا، تو یقین مانیے 20-20 ہزار کے مجمع میں بھی ایک آدمی ایسا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ بتائیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہ ابو جہل سے میچ کھاتا ہے۔ ابو جہل بھی جھوٹ بولتا تھا، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ اور آج کے وقت میں موبائل کا زمانہ ہے، اتنا جھوٹ عام ہو گیا جس کا کوئی جواب نہیں، کہ آدمی گھر کے اندر موجود ہے، کسی نے فون کیا، ہاں ہلو بھائی السلام علیکم، السلام، کہاں ہے بھائی؟ میں بازار میں ہوں، ذرا میں آپ کے گھر پر آیا تھا۔ نہیں میں تو ذرا بازار میں کام سے آیا تھا، ذرا 1 گھنٹے کے بعد آئیے آپ، حالانکہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں؟ کسی کے پاس پیسہ باقی ہے، فون کیا، اس کو میرا پیسہ دو، پہلے تو فون نہیں اٹھا رہا ہے، اس کے بعد جب فون اٹھایا تو کہا میں ذرا سا کٹیہار آ گیا تھا، میں ذرا کل آؤں گا تو آپ کو آگے ملاقات کرتا ہوں، حالانکہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے رفیقو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے پھر پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا ایمان والا کنجوس ہو سکتا ہے کہ مال کی محبت اس کے دل میں ہو؟ حضور نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، کیا ایمان والا بخیل تو ہو سکتا ہے، ایمان والا کنجوس تو ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل تو ہو سکتا ہے، مگر ایک ایمان والا ہے تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ ایک بہت نیک بادشاہ تھے، اتنے نیک بادشاہ تھے کہ یہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے، کھانے کے لیے اور کپڑا پہننے کے لیے حکومت سے 1 پیسہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے۔ خود ٹوپی بنتے تھے، خطاطی یعنی لکھنے کا کام کرتے تھے، دوسری چیزیں کر کے اپنا خرچ اس سے نکالا کرتے تھے۔ یہ اصل میں تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ، کیا نام؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب حسامی کے نام سے دارالعلوم دیوبند میں اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ میں۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار دلی باقی باللہ میں الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے وہاں۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی تربیت میں حضرت کیا بولتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنے نیک بنے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دلی سے جب کہیں باہر کسی کام سے تشریف لے جاتے تھے تو حکومت کا پورا کام ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر کے جایا کرتے تھے کہ حضرت کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے وہ آپ کے حوالے ہے۔ ایسے ہی ایک موقع تھا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہیں کام سے باہر تشریف لے گئے اور حکومت کا انتظام ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اپنے استاد کے حوالے کر دیا۔ لوگ جانتے تھے کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں اور اتنے سیدھے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان کو گول پھرا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ان کو چکما دے سکتا ہے۔ تو یوپی کے 3 آدمی آئے، پتہ نہ کہاں کے تھے وہ، مگر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، ملا جیون رحمت اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے منشی نے کہا کیا کام؟ کہا فوراً ملاقات کروائیے، ضروری کام ہے۔ تو حضرت کے پاس جا کر کہا گیا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں، کہا جلدی بلایا گیا۔ کہا کیا نام تھا؟ محمد عبداللہ۔ تمہارا نام کیا؟ محمد عبد الرحمن۔ تمہارا نام کیا؟ عبدالستار۔ مسلمانوں والے نام بتا دیے۔ کہا جی بولو کیا بات ہے؟ کہا حضرت ہم لوگ ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا حضرت رامپور یوپی میں ایک پل ہے دریا کے اوپر، برج، پل سمجھتے ہیں نا؟ رامپور میں ایک پل ہے جو بھاگا جا رہا ہے، اگر وہ پل بھاگ گیا تو دونوں طرف کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی، آنے جانے کا راستہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہاں وہ پل بھاگا جا رہا ہے؟ کہاں حضرت وہ پل بھاگا جا رہا ہے؟ کہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہ حضرت اس پل کو روکنے کے لیے 2000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے فوراً منشی کو بلایا، کہا 2000 روپے ان تینوں کو دو۔ 2000 روپے ان کو دے دیے گئے اور لوگ لے کے چلے گئے۔ منشی سے کہا کہ اس کے اندر لکھ دو رجسٹر کے اندر کہ پل کے بھاگنے اور روکنے میں 2000 روپے دیے گئے۔ منشی نے لکھ دیا کہ پل کے بھاگنے اور روکنے میں 2000 روپے دیے گئے۔ بات آئی گئی ہوگی، منشی نے سوچا کہ پوچھوں، مگر ڈر سے نہیں پوچھا کہ پوچھوں گا تو حضرت کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پھٹ سے مار بیٹھیں گے کہ تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے۔
بعد میں جب بادشاہ آیا اس نے پورا حساب چیک کیا تو دیکھا کہ سارا حساب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ پل کے بھاگنے اور روکنے میں 2000 روپے دیے گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بہت دماغ لگایا، سمجھ میں نہیں آیا تو وہ رجسٹر لے کر حضرت کے پاس آیا ڈرتے ڈرتے، اور آگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پل کے بھاگنے اور روکنے میں 2000 روپے دیے گئے، حضرت یہ بات کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے تم تو ہمیشہ کے گھامڑ ہو، بدھو ہو، یہ کون سا ٹیڑھا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کون سا ٹیڑھا مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایک جگہ پہ دریا کے اوپر ایک پل تھا، وہ بھاگا جا رہا تھا، اسے روکنے کے لیے 2000 روپے کی ضرورت تھی، ہم نے فوراً دلوا دیا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی دریا کے اوپر سے پل بھی بھاگ جاتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ تمتمانے لگا، غصے سے کانپنے لگے۔ کہا اورنگزیب تو مجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ پل اپنی جگہ سے نہیں بھاگ سکتا؟ ارے وہ 3 مسلمان آئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ دریا کے اوپر سے پل بھاگ رہا ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں حضور کے فرمان کو دیکھتا یا پل کے بھاگنے کو دیکھتا؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ان تینوں کو 2000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ ایمان والو، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے بھی اپنا گھر لٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہو رہا ہے تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی آدمی اگر کسی کا جھگڑا لڑائی کسی سے ہو گیا ہو اور عدالت میں جائے گواہی دینے کے لیے، تو ایک آدمی کی گواہی 4 آدمی کے برابر ہوگی؟ کتنے کے برابر ہوگی؟ ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی آدمی گواہی دے گا اور 2 آدمی کے برابر ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ دنیا میں ہوا ہے ایسا ہوا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا کر دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازتا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کیا ہے؟ حضور کی ایک جانثار ہے۔ آپ بیٹھے رہیں گے تو نہیں، آپ کو میرے ساتھ دینا، جب میں پوچھوں گا تو آپ کو ریپلائی کرنا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحابی ہے، کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے آ رہے تھے اور ایک گاؤں کا دیہاتی ایک گھوڑا لے کر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا میں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ تو اتنے میں بیچوں گا۔ ابو داؤد شریف کے پتہ نہیں مسلم شریف ابو داؤد کی روایت ہے، اس نے کہا اتنے میں بیچوں گا۔ کہا بہت اچھا۔ حضور نے بات طے کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چلتے تھے، ذرا آگے آگے چلنے لگے اور وہ آدمی گھوڑا لے کر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 لوگ اور ہو گئے اور باتیں کرنے لگے کہ کیا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے دام بڑھا کے بتایا۔ لوگ لینے کو راضی ہو گئے تو اس دیہاتی کی نیت بدل گئی۔ اس نے حضور سے بات طے کر لی تھی۔ کیا کر لی تھی؟ حضور سے بات طے کر لی تھی، لیکن جب ریٹ زیادہ آنے لگا تو اس کی نیت بدل گئی۔ تو اس نے حضور کو پکار کے کہا یا محمد، اگر آپ گھوڑا لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات طے کر لیجئے، ورنہ میں دوسرے آدمی کو گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ مجھ سے تو تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، میں نے تو گھوڑا خرید لیا ہے، تم نے بیچ دیا۔ کہا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ لائیے، کس نے سنا ہے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ جس وقت بات ہوئی تھی اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، حضور تھے اور وہ گھوڑا والا دیہاتی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیرانی میں آ گئے، کہا کہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، تو گواہی کون دے گا؟ اس طرف سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے اور یہ دیہاتی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے گھوڑا بیچ دیا ہے اور یہ دیہاتی کہتا ہے کہ ہم نے گھوڑا نہیں بیچا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ایسی ہے؟ کہا میں نے اسے گھوڑا خریدا ہے لیکن یہ اب دینے کو تیار نہیں ہے، اس کو زیادہ ریٹ آ رہا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے گھوڑا نہیں بیچا، حالانکہ اس نے گھوڑا بیچا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ لوگوں سنو، دنیا والوں سنو، آسمان والوں سنو، زمین والے سنو، جو سن سکتے ہیں سارے لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے یہ گھوڑا خریدا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی نے یہ گھوڑا بیچا ہے۔
لوگ بھی پریشان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہو گئے، کیا خزیمہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو موجود نہیں تھے جب میں خرید رہا تھا اور یہ بیچ رہا تھا۔ میں قربان جاؤں حضرت خزیمہ پہ، میں قربان جاؤں ان کے ایمان پہ، میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، یقین پہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میری آنکھیں اگر دیکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہے، میرے کان اگر سنے تو غلط سن سکتے ہیں، میں اگر بولوں تو غلط ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف کھڑے ہو کر گواہی دے غلط ہو سکتا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، کہا خزیمہ اللہ تجھے یہ انعام دیتا ہے کہ جب تو کسی عدالت میں گواہی دے گا تو اکیلے تیرے ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اللہ کی شریعت میں اس طرح قربان کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنے اکرام سے نوازے گا، دنیا بھی تمہارے قدموں میں جھک کر آئے گی اور آخرت تو تمہاری ہے ہی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے، اتنا مختلف ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اتنا مختلف ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہم سنتے روزانہ ہیں تقریر، روزانہ بیانات سنتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہماری زندگی میں تبدیلی تب آئے گی جب ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین مضبوط ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہاں جو ہم لوگ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی باتوں پر 100% ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آج سے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اٹھائیں ایک مرتبہ ہاتھ اللہ کی طرف، آپ نے ہماری طرف نہیں اٹھائے ہیں، آپ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ شاکر صاحب چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہلایا، جو اچھائی تھی اللہ کی طرف سے تھی، جو غلط کہے گئی اگر بات تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، جاتے جاتے دعا لیتے جائیں۔ دعا مخل عبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مخل عبادہ، کہ دعا مغز ہے، دعا کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نوازے گا، دعا کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازے گا۔ اس لیے 2-4 منٹ لگیں گے، دعا کر کے جائیے۔ ایک بات اور یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ ہی اکیلے وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکیلے وہ ذات ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ سے مانگے بنا چلا جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے، میرا کیسا بندہ ہے، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، بنا مانگے چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں کہ اگر اس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، آپ کو نیچی نظر سے دیکھیں گے کیسا آدمی ہے، بار بار مانگتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مگر اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، میرا کتنا پیارا بندہ ہے کہ مجھ سے مانگتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے آپ نے ایک مرتبہ مانگا اس نے دے دیا، اور بار بار مانگیں گے تو آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا کہ بار بار مجھ سے ہی مانگتا ہے۔ مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، جب بندہ کسی سے نہیں مانگتا، بار بار اللہ ہی سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمان رحیم غفار ستار کریم، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی جلسہ جس مقصد کے لیے کیا ہے، اے اللہ مقصد میں اگر واقعی آپ کی رضا شامل ہے تو اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر ہماری کوتاہی اس کے اندر رہ گئی ہے تو اللہ اس کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے اے اللہ پھر بھی اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ لوگوں کے آنے کو، بیٹھنے کو، تعاون کرنے کو، سننے کو، سنانے کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم لوگوں کو جمع ہونے کی آپ نے توفیق دی ہے، اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب لوگوں کی مغفرت فرما۔ جو لوگ بھی آئے چلے گئے اللہ سارے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ آنا چاہتے تھے آ نہ سکے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ اگر معاف کر دیں
دیں تو یقیناً یہ بندوں کا بھلا ہو جائے گا کہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے معافی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہ کریں تو کون ہے جو آپ کو اس پر مجبور کر سکتا ہے؟ اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ عدالتوں کے اندر اگر کوئی مجرم جا کر اپنا اقرار کرتا ہے، دنیا کی عدالت اللہ اسے سرکاری گواہ کے طور پر معاف کر دیتی ہے۔ اے میرے مولا ہم سب لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم تو اقراری مجرم ہیں، کرام الکاتبین کی ضرورت نہیں ہے، نام اعمال کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اعضاء و جوارح کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ ہم اپنی زبان سے اپنی کوتاہیوں کی اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی عدالت سے تو آپ کی عدالت کہیں بڑھ کر ہے، آپ کی رحمت کہیں بڑھ کر ہے۔ اے اللہ دنیا کی عدالتیں بھی اقرار کرنے والے کو معاف کر دیتی ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ یہ اقراری مجرم آپ کے سامنے آئے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، 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 اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، ہم سے دور نہ کیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیجئے، اے اللہ ہم سے دور نہ کیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔